کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں جو اگیانی ہے جسے کھول کر گیان سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، سارے گیان کی باتیں، قرآن ایمان کی باتیں اس تک پہنچا دی گئی، کھول کر سمجھا کر اس کے دماغ میں سمجھ میں بھی آ گیا، اس کے دل نے قبول بھی کر دیا۔ وجحدوا بہا، لیکن انہوں نے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس گیان کا انکار کیا۔ واستیقنتھا انفسہم، اندر سے ان کا نفس، ان کا دل، اس کا دماغ اور اس کے اندر کے ایک ایک باڈی سیل اس حقیقت کو قبول کر چکے تھے، جبکہ اس اگیانی کے بدن کے، جسم کے ایک ایک باڈی سیل اسی مالک کا نام اسمرن کر رہے ہیں، لیکن وہ دل سے ماننے کے جذبے سے سچے مالک کا گیان قبول نہیں کر رہا ہے۔ وجحدوا بہا، انہوں نے عقڑ بازی کی، غرور، گھمنڈ، تکبر کیا۔ واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کا نفس اور دل اندر سے مان چکا ہے، ظلما وعلوا، اس لیے کہ انسانیت پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، روپیہ پیسہ مایا کے لیے، اپنی پولیٹکس کے لیے، اپنی حکومت کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں، ظلما وعلوا، اپنی بڑائی کے لیے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ گیان سے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، جو کچھ ہم نے اسے ایمان، گیان، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی، نام اسمرن، سچے مالک کی بندگی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اسے پورا نہیں کیا اس اگیانی نے۔ ما امرہ، جو مالک نے حکم دیا تھا اور جو وعدہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی جان اور روح سے لیا تھا، کیا میں تیرا رب نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا، اس وقت ہر انسان نے کہا تھا اے مالک تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ لیکن آج یہی بات یاد دلائی جاتی ہے گیان، ایمان اور قرآن کی، اس کا دل یاد بھی کر لیتا ہے لیکن دنیا کے فائدے کے لیے اس کی طرف آتا نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان ذرا دیکھے، جس کھانے پینے، جس دنیا کی نعمت کے پیچھے، جس مایا کے پیچھے، جس دنیا کی دھن دولت، پیسہ روپیہ جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کھانے پینے کے، جس عیش و عشرت کے سامان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان ذرا دیکھ لے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ یہ پانی آسمان سے بارش کی شکل میں ہم نے سمندر سے اٹھا کر، بادل بنا کر، واٹر سائیکل پورے کر کے اس کے کھیت کھلیان باغات تک پہنچایا، بہا کر۔ ثم شققنا الارض شقا، اس کی بیج خود سے جو پڑی ہوئی تھی قدرتی نیچرل طور پر، یا اس نے جمع کر کے لا کر جب ڈالا اور مالک کے آسمان کی طرف نظر اٹھایا بارش کے لیے، ہم نے نازل کیا، پھر وہ بیج پر جب پانی پڑی، زمین میں سے پھٹ کر نکلی، زمین کو پھاڑ کر باہر نکلی، یہ کون ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، یہ کھیتی تم کرتے ہو، یہ زراعت تم کرتے ہو، یہ بیج تم ڈالتے ہو، اس کو تم بوتے ہو، ام نحن الزارعون، یا اسے ہم بوتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، وہ بیج زمین کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے، فالق الحب والنوا، بیج کو اور نیوکلیس کو، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون جو ایک ایک باڈی سیل میں ہوتا ہے، اس کے پھاڑنے والا، نیوکلیئر پاور کا دینے والا، زمین سے بیج کو پھاڑ کر نکالنے والا کون ہے؟ وہ تو اکیلا اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، سوکھی ہوئی بیج مردہ نظر آتی ہے، اس میں سے زندہ جھاڑ کو نکالتا ہے۔ ویخرج المیت من الحی، سوکھی ہوئی بیج میں سے مردہ بیج جو نظر آتی، زندہ جھاڑ، اور زندہ جھاڑ میں سے پھر پھل فروٹ اور سوکھی ہوئی بیج نکالتا ہے، اور زمین میں سے کھنکھڑ ہو جاتی، اپریل مئی کے مہینے میں سوکھ جاتی، بنجر ہو جاتی، پھٹ جاتی، دراڑیں پڑ جاتی، اس پہ پانی نازل کرتا۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، گنگانے لگتی ہے، کیڑے مکوڑے چہچہانے لگتے ہیں، پکشی چہچہانے لگتے، پشو پکشی، ہر جاندار اور مخلوق، اور ہریالی پوری زمین پر آ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تمہیں ہم زندہ کر کے اس زمین سے نکالیں گے، جیسے ہر سال زمین کو مرتے اور زندہ ہوتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ شققنا الارض شقا، اس زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، بیج نکلتی ہے، یا پانی کا چشمہ پھاڑ کے نکلتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر اس نباتات میں، جھاڑ پودوں میں ہم تمہارے لیے سیریل، دانے، ملٹی گرین اناج پیدا کرتے ہیں، وعنبا، اور انگور کے باغات پیدا کرتے ہیں، وقضبا، اور جانوروں کے کھانے کی گھاسیں پیدا کرتے ہیں،
اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اس زمین سے پانی بھی نکالتا ہے، آسمان سے نازل کرتا ہے، اور جانوروں کے چرنے کی چراگاہ بھی نکالتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس رب کی تسبیح کرو، اس کی بڑائی کرو، اس کے نام اسمرن کا حق ادا کرو۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا کائنات کی ہر چیز بڑے اعتدال کے ساتھ۔ والذی قدر، جس نے تقدیر بنائی، فہدی، اور اسے ہدایت کا راستہ بھی دیا۔ ہر زندہ مردہ چیز، کائنات کی ہر چیز کو کیسے جینا، کیا کھانا، کیا پینا، کس جگہ پر، کس موسم میں کیا کرنا، کیا نیچرل فزیکل سائیکل، یہ مالک نے اسے دیا۔ اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اور انسان کی بھی ہدایت کا انتظام کیا۔ قدر فہدی والذی اخرج المرعا، اور جانوروں کے چرنے کے لیے چراگاہ نکالی، طرح طرح کے گھاس پھوس جانور جو کھاتے ہیں، اور جو تم اگاتے اس میں سے بھی کھاتے۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اگر کسی چھت پر گھر کے مٹی پڑی ہو تو وہاں بھی بیج پہنچ کر یہ گھاس اگ جاتی ہے۔ یہ بیج کون پہنچاتا ہے؟ اس مری ہوئی مٹی میں سے زندگی کو کون نکالتا ہے؟ اس بیج کو زمین پھاڑ کر کون نکالتا ہے؟ یہ زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، دانے، سیریل، اناج تمہارے لیے پیدا کرتے، تم کھاتے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور مختلف قسم کے باغات پھل فروٹ کے۔ وَقَضْبًا، جانوروں کے چرنے کے۔ وَزَيْتُون، زیتون نام کا اولیو کا پیڑ، اولیو آئل نکالتے ہو جس سے تم۔ وَنَخْلًا، اور کھجور کے بہت سارے باغات تم اگاتے ہو اسی پانی کے ذریعے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بہت سارے گھنے باغات اور جنگلات تمہیں نظر آتے ہیں۔ الفافا، جو درخت ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھاکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے تمہارے لیے میوے نکالے، تم کھاتے ہو۔ وَأَبًّا، اور ایسے گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکار نکالے، جڑی بوٹیاں جس سے تم بھی فائدہ اٹھاتے، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ وَأَبًّا، یہ کچھ تو نباتات میں سے ہے لیکن فکس کیا ہے نہیں بتائے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سارے فائدے کی چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،